Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات تسبیحات ملکن میں اللہ مالک اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے خاص انگنت لاتعداد بے حد و بے حساب ریت کے ذرات سے زیادہ، درخت کے پتوں سے زیادہ، سمندر کی موجوں سے زیادہ درود و سلام ہو اس آقا نامدار پیکر حسن و جمال جو آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر مکہ کے در یتیم ساقی کوثر شافی محشر جن کا نام اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ زندہ اور تابندہ دل رکھنے والے نوجوان ساتھیوں، معاشرہ کی اصلاح کرنے والے معاشرہ کے چوکیدار بزرگوں، مؤسسات مستورات حیاتی جادر میں ملبوس اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ پچھلا جمعہ خصوصاً سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور فضیلت کے حوالے سے، اور آج کا ذکر خیر نبی علیہ السلام کی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت کے اندر غلو کر کے اور کچھ عظیم ہستیوں کو نیچے کیا جاتا ہے اور کچھ عظیم ہستیوں کے بارے میں غلط باتیں کی جاتی ہیں، ان کا بھی انشاءاللہ تعاقب کرنا ہے، اور آخر میں باغ فلک کے حوالے سے جو ایک مسلمانوں کے اندر غلط فہمی ہے اس کو بھی انشاءاللہ دور کرنا ہے۔ پہلی بات یہ سمجھ لیں، ضروری ہے کہ نبی علیہ السلام کی بیٹیاں کتنی ہیں، کیونکہ اگر ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو سننے والا سمجھنے والا یہ اندازہ لگاتا ہے کہ نبی کی ایک ہی بیٹی ہے اور بیٹیاں ہیں ہی نہیں، اگر ہوتی تو اسی طرح ان کی فضیلت کوئی بیان کی جاتی۔ نبی علیہ السلام کی جیسے تمام انبیاء سے بڑھ کر فضیلت بیان کی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی کوئی نبی ہی نہیں۔ اگر قرآن مجید کو لاریب کتاب مان کر اس کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تورات انجیل زبور ہی نہیں۔ اگر نبی علیہ السلام کی بیٹی کا ذکر کیا جاتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کی باقی 3 بیٹیاں نہیں۔ قرآن مجید میں بیٹیوں کی تعداد کتنی بتائی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل لازواجک، آپ فرما دیں اے اللہ کس کو؟ لازواجک، اپنی بیویوں کو، آپ کے نکاح کے اندر جتنی بیویاں ہیں ان کو فرما دیں، ان کو حکم دے دیں۔ اس کے علاوہ کس کو؟ وَبَنَاتِکَ، اور اپنی بیٹیوں کو۔ جس نے گرامر کی کوئی پہلی بھی کتاب پڑھی ہے عربی گرامر کی، اسے بھی پتا ہے عربی کے اندر بیٹی کو بنت کہا جاتا ہے، اور جمع اگر بیٹیاں ہوں تو اسے بنات کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر
بنت نہیں کہا، کلی ازواجکا و بنتکا، اگر ایک بیٹی ہوتی تو اللہ فرماتے وہ بنتی کا، بیٹیاں زیادہ ہیں تو اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، کلی ازواجکا و بناتکا، اپنی بیویوں کو بھی کہہ دیں، کیونکہ بیوی صرف ایک حضرت خدیجہ نہیں تھی، باقی بھی نبی علیہ السلام کی ازواج ہیں، اس وجہ سے جمع کا صیغہ۔ پھر بناتکا، عربی کے اندر جمع کا لفظ جب بولا جاتا ہے اس سے مراد کم از کم دو، زیادہ سے زیادہ جتنی بھی ہو جائے، یعنی کہ جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی علیہ السلام کی ایک بیٹی ہے، وہ قرآن کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کا ایمان عقیدہ قرآن پر بھی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ بناتکا، اپنی بیٹیوں کو بھی کہہ دیں۔ بیٹیاں کون ہیں؟ نبی علیہ السلام کی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی ہے، یہ پہلی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ علیہ السلام کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ کی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی کہ کم از کم دو بیٹیاں، زیادہ سے زیادہ جتنی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیوں کا باپ بنایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اگر جو شخص نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کا انکار کرتا ہے، مجھے بتائیے کہ وہ دین کی کیا خیر خواہی کر رہا ہے؟ استغفر اللہ، معاذ اللہ، یہ بات کہاں تک پہنچ رہی ہے؟ میں یوں کہوں کہ اگر یہ نبی کی بیٹیاں حضرت زینب نبی کی بیٹی نہیں ہے تو کس کی بیٹی ہے؟ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے اور سر پر قرآن رکھ کے بتا کہ اگر رقیہ میرے نبی کی بیٹی نہیں ہے تو کس کی بیٹی ہے؟ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بیٹی نہیں ہے تو کس کی بیٹی ہے؟ استغفر اللہ، معاذ اللہ، تم کیا بتانا چاہتے ہو؟ اور ذرا یہ بات آنکھوں پر تعصب، جو مسلک کا تعصب اور اس کی اینک پہنی اور چڑھائی ہوئی ہے، اس کو اتار کے اپنی تفسیر زمخشری، یہ کتاب کا نام ہے جو تفسیر ہے ان لوگوں کی جن کا تعلق جعفر صادق رضی اللہ عنہ ان کے دیگر ائمہ کرام کے ساتھ ہے، ان کی کتاب کو بھی اگر پڑھ لیا جاتا، اپنے گھر کی کتاب کو اٹھا لیا جاتا اور اس کو پڑھ لیا جاتا تو تمہیں پتہ چلتا کہ نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں۔ اس کے اندر لکھنے والے، پنجے والے کہو یا کالے کپڑے والے، جو کچھ کہہ لو، لیکن میں اس کا نام نہیں لیتا۔ ہمیں رب سے حیا آتی ہے کہ ان کا نام لینا بھی ہم گوارا نہیں کرتے۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیوں کا باپ بنایا، اور باقاعدہ انہوں نے نام لکھے ہیں، زینب اللہ کے نبی کی بیٹی ہے، حضرت ام کلثوم اللہ کے نبی کی بیٹی ہے، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی بیٹی ہے، اور آخری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور آپ نے بھی سنا ہوگا جو ذاکرین ممبر پہ بیٹھ کر خطبہ دیتے ہیں اور یہ ان کی زبان سے بارہا الفاظ نکلتے ہیں، نبی کی آخری بیٹی۔ مجھے یقین سے بتائیں، ایمان سے بتائیں، کیا آخری ہی پہلا ہوتا ہے؟ اگر جو شخص یہ کہے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ کے نبی پہلے نبی بھی ہے اور آخری نبی بھی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے پہلے بھی 1,24,000 انبیاء کرام کا مجمع آیا ہے، خاتم النبیین ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے ابو طفیل رضی اللہ عنہ آخری صحابی رسول ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی صحابی نہیں۔ ممبر رسول پر خود بیان کرتے ہو کہ نبی کی آخری لاڈلی بیٹی، اور اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی سے پہلے، نبی کی فاطمہ سے پہلے کوئی بیٹیاں نہیں۔ یہ دعویٰ ان کے اصول کے بھی خلاف ہے اور قرآن کے اصول کے بھی خلاف ہے اور تمہاری تفاسیر کے اصول کے بھی خلاف ہے کہ نبی علیہ السلام کی صرف ایک بیٹی ہے۔ آپ علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں، اس پر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، اور اسی کے اوپر ہمارا منہج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تاریخ کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیگر القاب اور نام ہیں. ایک نام حضرت فاطمہ کا زکیہ ہے. فاطمہ زکیہ. زکیہ کا مطلب ہے پاکیزہ، پاک صاف، گناہوں سے پاک، شک سے پاک، بہتان سے پاک، ہر طرح کے شکوک اور بہتان سے پاک حضرت فاطمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک نام حضرت فاطمہ کا زہرا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زہرا کا مطلب چمکتا دھمکتا پھول. یہ جنت کا پھول ہے حضرت فاطمہ، میرے نبی کا پھول ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک نام حضرت فاطمہ کا بطول ہے. پوری تاریخ کے اندر یا بطول نام حضرت مریم علیہ السلام کا ہے جس کو قرآن نے بطول کہا ہے، یا بطول نام حضرت فاطمہ کا ہے، فاطمہ بطول رضی اللہ تعالیٰ. بطول کا مطلب کیا ہے کہ دنیا کی آرائش اور دنیا کی فرمائشوں سے بالکل پاک ہو. کوئی دنیا کی لالچ دل کے اندر نہ ہو، دنیا کی طرف کوئی رغبت نہ ہو، اسے بطول کہا جاتا ہے. اور گناہوں سے جو بالکل علیحدہ رہے، الگ تھلگ رہے، اسے بطول کہا جاتا ہے. مریم علیہ السلام کی پاکیزگی قرآن مجید کے اندر ہے، اور حضرت فاطمہ کی بھی پاکیزگی قرآن مجید کے اندر ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تعالیٰ نے پاک کیا اہل بیت کو. اہل بیت کے اندر نبی علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ بھی داخل ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں سنو، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے اندر خواتین کی سیدہ ہوں گی. جنت کے اندر جنتی عورتوں کی سیدہ ہوں گی، سردار ہوں گی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا ان فاطمہ بضعۃ منی فمن احبها ومن احبنی ومن اغضبها فقد اغضبنی. اور جس نے میری فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے میری فاطمہ سے نفرت کی اس نے مجھ سے نفرت کی ہے. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے. نبی علیہ السلام نے بیشتر مقام پر یہ الفاظ فرمائے ہیں. سنیے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کس وقت یہ الفاظ فرمائے کہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے. جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا ہے. نبی علیہ السلام نے یہ کس موقع پر فرمایا؟ اکثر لوگوں نے اس کو باغ فدق کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا ہے اور کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ناراض کیا، اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ حدیث پڑھی تھی جس نے میری فاطمہ کو ناراض کیا اس نے نبی کو ناراض کیا ہے. نہیں، حالانکہ باغ فدق کا معاملہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کا ہے. اور یہ جو واقعہ اور یہ جو حدیث ہے یہ نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اندر ہے. اور کس وقت فرمایا؟ سنیے، نبی علیہ السلام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے. آپ نے دیکھا حضرت فاطمہ رو رہی ہیں. آپ نے فرمایا کہ بیٹا تیری آنکھوں میں آنسو، کیوں رو رہی ہو بیٹا؟ پیارے ابا آج علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ناراض کر کے گھر سے باہر چلے گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ آئے نا علی ابن ابی طالب، میرے چچا کا بیٹا علی کہاں ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی وہ مسجد میں ہوں گے. نبی علیہ السلام گھر سے باہر آئے. آپ علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کو بلایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ ابوبکر عمر تم ہی نکاح کا پیغام لے کر آئے تھے میری بیٹی فاطمہ کے لیے علی کا، اور تم ہی گواہ بنے تھے. حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے پیغام لے کر آنے والے بھی تم ہو، گواہ بننے والے بھی تم ہو. آج حضرت علی نے میری بیٹی کو ناراض کر دیا ہے. آؤ چلتے ہیں مسجد کے اندر پہنچے. مسجد کے اندر جیسے پہنچے حضرت علی رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ کھڑے ہو جاؤ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے. آپ علیہ السلام نے پوچھا علی کیا معاملہ ہے، گھر سے کیوں آ گئے، کیوں ناراض ہو کے گھر سے آ گئے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے صرف یہ بات کی ہے کہ میرا ارادہ ہے کہ میں دوسری شادی کر لوں. حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو یہ بات کی، میرا ارادہ ہے کہ میں دوسرا نکاح کر لوں.
حضرت فاطمہ نے پوچھا کہ کس سے کرنا چاہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی میں نے صرف اتنا جواب دیا، ابو جہل کی بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں، ابو جہل کی بیٹی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت فاطمہ نے آگے سے یہ جواب دیا، اگر آپ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، علی میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے اپنے بابا محمد رسول اللہ کے گھر پہنچا دیں، آپ جس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں کر لیں، لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، آپ مجھے گھر چھوڑ آئے۔ میں نے اتنی سی بات کی، حضرت فاطمہ رونے لگ گئی اور میں مسجد میں آ گیا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا، بازو شفقت اور محبت کے ساتھ پکڑ کر آپ گھر لائے۔ گھر آ کر حضرت فاطمہ سے پوچھا، دیکھیے یہاں پر اگر بیٹی کا مسئلہ تھا تو آپ نے پہلے بیٹی کے مسئلے کو نہیں سنا، آپ نے بیٹی کے پہلے بات کو نہیں سنا بلکہ داماد کی بات کو سنا ہے۔ اصول بھی یہی ہے کہ اپنوں کی نہیں، پہلے غیروں کی بات کو سنو پھر اپنوں کی بات کو سنو۔ نبی علیہ السلام نے داماد کی بات کو سنا پھر بیٹی کی بات کو سنا۔ آج میں کہ بیٹی فاطمہ کیا معاملہ ہے؟ بالکل بھی عین ہی اسی طرح بتایا جس طرح کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتایا۔ آپ علیہ السلام حضرت علی کے ساتھ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر کے ساتھ مسجد میں تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عمر کو حکم دیا، عمر جاؤ مدینہ کے سب لوگوں کو مسجد نبوی میں اکٹھا کرو، کوئی نماز کا وقت نہیں۔ آج نبی علیہ السلام اہم مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں، جاؤ پورے مدینے والوں کو مسجد نبوی کے اندر اکٹھا کرو۔ سب مسجد نبوی کے اندر اکٹھے ہو گئے۔ نبی علیہ السلام منبر پر تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت علی کے ہاتھ کو پکڑا اور فرمایا کہ علی سنو، ایک طرف نبی کی بیٹی ہو، نبی اللہ کا خلیل، اللہ کا حبیب ہے، اور دوسری طرف دشمن کی بیٹی ہو جو اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہے، یہ ایک بندے کے نکاح کے اندر نہیں آ سکتی۔ اگر نکاح کے اندر آئے گی یا نبی کی بیٹی ہوگی یا نبی کے دشمن کی بیٹی ہوگی۔ سنو، اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا، میری فاطمہ، ان فاطمہ تو بضعۃ منی فمن احبها ومن احبنی ومن اغضبها فقد عذبنی۔ جس نے میری فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میری فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا ہے۔ سنیے کس وقت یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب علی المرتضیٰ نے حضرت فاطمہ کو ناراض کیا تھا۔ یہ کوئی باغ فدق کے اوپر بات شامل نہیں ہے کہ اس موقع پر اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا، بلکہ جس موقع پر فرمایا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تنبیہاً فرمایا ہے کہ علی سنو، میری فاطمہ کو ناراض نہ کرنا، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کو ناراض کیا تو تم نے نبی کو ناراض کیا ہے، اور اس سے محبت کی ہے تو گویا کہ تم نے نبی سے محبت کی ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو سکھایا، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دل کے اندر محبت ڈالی حضرت فاطمہ کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اسی دل سے ہاتھ کھڑے کر کے کہتے ہیں، آج کے بعد میں کسی ابو جہل کی بیٹی کا نام تک نہیں لوں گا، میں اس سے نکاح کرنے کا عزم بھی ختم کرتا ہوں۔ جب تک حضرت فاطمہ رہے گی میں اس کی دینی کے ساتھ رہوں گا، جب حضرت فاطمہ دنیا سے چلی جائے گی تو اللہ تعالیٰ میرے لیے اچھا سبب اور اچھا تعلق اور اچھا سبب بنائے گا، اچھا سلسلہ میرے لیے بنائے گا، لیکن جب تک حضرت فاطمہ زندہ ہے میں اس وقت تک کوئی نکاح کی بات نہیں کروں گا۔ سالمو، یہ حدیث تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت مولا علی کو سکھانے کے لیے کہی تھی، اور آپ نے اس کو شامل کر لیا اور ڈال دیا حضرت ابوبکر صدیق کے اوپر۔ اس وقت تو باغ فدق کا معاملہ بھی نہ تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر لوگوں نے تبرہ بازی شروع کر دی۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں غلط فہمی ہوئی ہے اور انہوں نے ظلم کیا ہے، انہوں نے حضرت اہل بیت کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے، ان کا حق مارا ہے، نہ حق کیا ان کے ساتھ، نہ انصافی کی ان کے ساتھ۔ نہیں، کوئی نہ انصافی نہیں ہے، کوئی نہ حق نہیں ہے، عدل کے ساتھ ابوبکر صدیق نے کام کیا ہے۔ اگر نہ انصافی کرتے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح نہ لے کر آتے، اگر نہ انصافی کرتے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رقم نہ دیتے حق مار کی، اگر نہ انصافی کرتے تو گواہ نہ بنتے نکاح کے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح کے گواہ بنے ہیں تو ابو بکر عمر ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ ہے، جنہوں نے حق مار کی رقم دی ہے وہ ابو بکر عمر اور حضرت عثمان ہے، اور جو نکاح کا پیغام لے کر آئے ہیں وہ بھی ابو بکر عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ عظیم شخصیت ہے، وہ عظیم خاتون ہے
جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر یوں فرمایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام واعظ و نصیحت فرما رہے تھے. اتنی دیر کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی ہیں حجرہ رسول کے اندر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر یا ایھا المزمل جو آپ کے شانہ مبارک پر اوڑھی ہوئی تھی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اتارا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچے اور آپ نے چادر اتار کر حضرت فاطمہ کے سر پر دی. اگرچہ پہلے دوپٹہ موجود تھا, اگرچہ پہلے برقع اور حجاب موجود تھا, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام اور عزت بڑھا دی ہے اس چادر کی وجہ سے جس چادر کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اٹھائی ہیں. وہ چادر حضرت فاطمہ کے سر پر رکھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کا بوسہ دیا اور آپ نے اہلاً و سہلاً مرحبا اپنی بیٹی کو کہا اور اپنے ساتھ بٹھا لیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کسی شخصیت کے لیے کھڑے نہیں ہوئے. کبھی آپ نے ایسا استقبال کسی اور کے لیے نہیں کیا جو استقبال آپ نے اپنی بیٹی کے لیے کیا. بیٹیوں کی عزت کرنا میرے نبی کی سنت ہے. بیٹیوں سے محبت پیار کرنا میرے نبی کی سنت ہے. سب سے پہلا حق بیٹی کا اس وقت مار دیا جاتا ہے جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو باپ خوشی نہیں ہوتا. باپ کہتا ہے کہ میری تو تمنائیں کچھ اور تھی, میں تو سوچتا ہی کچھ اور تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دیتا, بیٹا بڑا ہوتا, یہ بناتا وہ بناتا. یاد رکھیے بیٹے صرف وراثت کے مالک ہوتے ہیں, بیٹیاں جنازے کی وارث ہوتی ہیں. جنازے کی وارث بیٹیاں ہوتی ہیں, وراثت کی اور جائیداد کے وارث بیٹے ہوا کرتے ہیں. تجربہ کر کے دیکھ لیجئے, محبت پیار بانٹ کے دیکھ لیجئے, جو محبت اور پیار بیٹی کے اندر ہے وہ بیٹے کے اندر نہیں. کس نے اپنی بوڑھی ماں کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا؟ کوٹدو کی سرزمین پر کون تھا؟ بیٹا ہی تو تھا. کس نے اپنی ماں کے پستان کاٹ کے رکھ دیے؟ کون تھا وہ؟ بیٹا ہی تو تھا. جس نے اپنی ماں کو قتل کیا بیٹا ہی تو تھا. جس نے استغفر اللہ معاذ اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے, اپنی ماں کو بھی عصمت کا نشانہ بنایا, کون تھا؟ بیٹا تو تھا. بیٹیاں عزت کرتی ہیں, بیٹے نہیں. یہ بیٹے تو اللہ معاف کرے اگر نافرمان ہو جائے تو شیطان کا دوسرا روپ ہوتے, اور اگر اللہ مہربان ہو جائے رحمت کی شکل کے اندر اللہ تعالیٰ باپ کا سینہ چوڑا کرتا ہے تو بیٹی عطا کر کے کرتا ہے. ہمارے سینوں میں خلل آئے تو اور بات ہے, لیکن باپ کا سینہ چوڑا ہوتا ہے اور سر پر عزت کا تاج آتا ہے تو بیٹی کی ولادت کی وجہ سے آتا ہے. حیران ہوتے ہیں, اپنے گود کے اندر بیٹی برداشت نہیں کرتے, لیکن اپنے بستر پر بیٹی کسی کی بیٹی کو برداشت کر لیتے ہو. جو تیرے نکاح کے اندر ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے, وہ بھی تو کسی کی عزت ہے, وہ بھی تو کسی کے سر کا تاج ہے بیٹی, وہ بھی تو کسی کی حیا کا جھومر ہے بیٹی, جس نے تیرے نکاح کے اندر دے دی ہے اور اپنے جسم کا ٹکڑا تجھے کاٹ کے دے دیا. ان کی عزت کیجئے, احترام کیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر کھڑے ہوئے. یہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر کھڑے ہیں, آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے آواز آئی, کون ہے؟ کہنے لگے بیٹی فاطمہ دروازہ کھولو. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں ابا جان دروازہ نہیں کھل سکتا. بیٹی کیا ماجرا ہے؟ کیا اپنے بابا سے ناراض ہو؟ نبی اور امت کا علیحدہ تعلق, اس کو علیحدہ جگہ پر رکھیے, لیکن یہ باپ اور بیٹی کی محبت اور شفقت کی داستان سنیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹا فاطمہ کیا مجھ سے ناراض ہو؟ اپنے بابا سے ناراض ہو؟ نہیں ابا جان ناراض نہیں ہوں. بیٹی دروازہ کھولو, تجھے دیکھ کر تیرا بابا محمد رسول اللہ تو سکون اور چین پاتا ہے. تیری وجہ سے تو میرے سارے دکھ ختم ہو جاتے ہیں تجھے دیکھ کر. بیٹی دروازہ کھولو. رو پڑی حضرت فاطمہ, کہنے لگی ابا جان
दरवाजा खोलने का ना कहें। आज आपकी बेटी के जिस्म पर सिर्फ एक ही कपड़ा है। अब्बा जान, दूसरा कपड़ा मौजूद नहीं आपकी बेटी के सर पर रखे। आपकी बेटी के घर में सिर्फ एक ही कपड़ा है जिससे जिस्म को छुपाया हुआ है, दूसरा कपड़ा आपकी बेटी के घर में नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम की आंखें बह पड़ी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेटी फातिमा, मैं अपनी कमली वाली चादर तुझे देता हूँ, तू उसको और ले, मुझे अंदर आने दे, मैं तुझे देखकर सुकून और राहत महसूस करता हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने चादर उतार कर दीवार के ऊपर से उड़ान भरकर नीचे गिराई और हजरत फातिमा ने उठाया और अपने सर पर ओढ़ा और नबी अलैहिस्सलाम के लिए दरवाजा खोला। नबी अलैहिस्सलाम ने जैसे दरवाजा खुला हुआ पाया, अंदर तशरीफ ले गए। हजरत फातिमा दौड़कर नबी अलैहिस्सलाम की छाती से लग जाती हैं और कहती हैं, अब्बा जान, आज ये वक्त मेरे ऊपर आना था, आज ये वक्त मेरे ऊपर आना था। नबी अलैहिस्सलाम ने बेटी के घर आकर बेटी को तसल्ली कैसी दी है। कहा कि बेटी फातिमा, हैरान न हो, परेशान न हो, तू तो जन्नत के अंदर खवातीन की सैयदा होगी, सरदार होगी। दुनिया की मुशक्कत को बर्दाश्त करो, दुनिया की तकलीफ को बर्दाश्त करो। अल्लाह ने दुनिया के अंदर एक चादर दी है तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला जन्नत की चादर अता फरमाएगा। बेटी फातिमा, परेशान न होना, हैरान न होना और नाशुक्री के अल्फाज अपनी ज़ुबान से न कहना और क़यामत की भी नाशुक्री न करना। बेटी फातिमा, बर्दाश्त करो। नबी अलैहिस्सलाम भी ये अल्फाज कहते हुए रो पड़े। बेटी के दुख बाप को ही पता होता है, दामाद को सिर्फ थप्पड़ मारने का आदी होता है, दामाद को सिर्फ तेजाब गिराने का आदी होता है, दामाद को सिर्फ घर से बाहर निकालने का आदी होता है, दामाद को सिर्फ बच्चे पैदा करके दबाओ जब मेरे घर से, आज रात तेरी इस घर में कोई जगह नहीं है, ये दामाद के काम हुआ करते हैं। बेटी का चेहरा पढ़ने वाला बाप हुआ करता है, उसके दुख दिलों में बिठाने वाला बाप हुआ करता है। उस दिन ख्याल आएगा जिस दिन आप अपनी बेटी को जब ब्याह के लिए तैयार और रुश्ती के लिए तैयार करेंगे, किसी की अक़द और निकाह के अंदर देंगे, उस वक्त पता चलेगा कि मैंने किसी की बेटी की इज्जत किस तरह की थी, आज मेरी बेटी की इज्जत किस तरह की जाए, उस वक्त पता चलेगा। नबी अलैहिस्सलाम की बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो बेटी फातिमा है। मुझे दुनिया तारीख की ऐसी बेटी दिखाए जिसके घर के अंदर 3 दिन हफ्ते तक 20 दिन तक चूल्हा न जला हो। कोई एक बेटी ऐसी जो बेटी है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कौन है? नबी की नूरे नजर है, हसनैन की अम्मी हजरत फातिमा, अली रज़ी अल्लाह तआला की सौजा हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनके घर के अंदर 20 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था। नबी अलैहिस्सलाम के पास एक मर्तबा खाना कहीं से आया, आप अलैहिस्सलाम खाना तनावल फरमा रहे हैं, खाते खाते नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मिक़दाद कहाँ है? मिक़दाद को बुलाया जाए। मिक़दाद आए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये एक रोटी पर थोड़ा सा सालन रखकर हजरत फातिमा के घर देकर आओ, मेरी बेटी फातिमा कई दिनों से भूखी है। लेकिन आज क्या मामला है? एक तो बेटी का खामन दामाद बीवी का खर्चा देने के लिए तैयार नहीं, बीवी को राजी करने के लिए तैयार नहीं। अगर उसका ससुर बेटी का बाप घर के अंदर खाना पहुंचाता है, वो खाना भी नाली के अंदर गिरा देता है, कहता है कि हमें तूने कभी समझा हुआ है? हमारी इज्जत गवारा नहीं करती कि बेटी के बाप के घर से खाना आए और हम उसको खाएं। तेरे अंदर इतनी इज्जत और गैरत होती तो इन हाथों के साथ कमा कर इस बेटी को तो खिलाता। आज तुझे गैरत के जनाजे नजर आते? अगर बाप अपनी बेटी के घर में सालन राशन पहुंचाता है, ये मेरे नबी की सुन्नत है। अगर अपनी बेटी के घर में जाता है तो मेरे नबी की सुन्नत है। अगर बेटी के साथ खलवत के अंदर बैठकर मोहब्बत प्यार की बातें करता है, उनके ससुराल में जाकर मेरे नबी की सुन्नत है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सबके सामने नहीं की जा सकती। बेटी से बाप खलवत के अंदर बातें करता है, उनसे हमराज की गुफ्तगू होती है, ये मेरे नबी की सुन्नत है। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इतनी हया वाली, क़यामत का दिन होगा, नबी अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ज़ादुल मआद के अंदर अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने इस बात को दर्ज किया है और इब्न तैमिया रहमहुल्लाह इसकी ताईद और शवाहिद के तौर पर इस रिवायत को लाए हैं। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला मर्दों में से और उम्मतों में से सबसे पहले जिसका नामा अमाल अल्लाह की अदालत के अंदर पेश किया जाएगा वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होंगे अंबिया के बाद। और जिनका ख़वातीन में से अमाल नामा क़यामत के दिन रब की अदालत के अंदर पेश किया जाएगा वो नबी अलैहिस्सलाम की लाडली बेटी, ख़वातीन की जन्नत में ख़वातीन की सरदार सैयदा हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा होगी, जिनका नामा अमाल देखकर अल्लाह ताला का गुस्सा उनकी मोहब्बत में तब्दील हो जाएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक का नामा अमाल अल्लाह देखेंगे, अल्लाह का जलाल खत्म हो जाएगा, रहमत के अंदर अल्लाह ताला की तबीयत और कैफियत आ जाएगी। और जब हज़रत फातिमा का नामा अमाल देखेंगे तो अल्लाह का जलाल खत्म हो जाएगा और अल्लाह ताला औरतों से राजी होकर उन्हें जन्नत के अंदर दाखिल करेंगे। तो हज़रत फातिमा का नामा अमाल देख, उससे अगली बात हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़यामत के दिन आएंगी, अल्लाह ताला फरमाएंगे पुल सिरात से जन्नत के अंदर दाखिल हो रही हैं ख़वातीन, मर्द, अंबिया, शुहदा, सालिहीन। अल्लाह ताला फरमाएंगे लोगों और मेरे मलाइका फरिश्तों की जमात पुल सिरात के ऊपर खड़े हो जाओ। अल्लाह क्या वजह है? किसी का इस्तिकबाल किया जा रहा है। जी हाँ, इस्तिकबाल किया जा रहा है। आओ लाओ और सहाबा किराम की जमात, नूह अलैहिस्सलाम की कौम, आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत, इदरीस अलैहिस्सलाम की उम्मत, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम, लूत अलैहिस्सलाम की कौम, नूह अलैहिस्सलाम की कौम, सालेह अलैहिस्सलाम की कौम, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक, मूसा कलीमुल्लाह से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सबको अल्लाह ताला हुक्म देंगे, ऐ अंबिया किराम की जमात, सहाबा किराम, ताबईन, सुलहा, शुहदा, सालिहीन, औलिया, अतकिया, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मुअर्रिखीन, गुस्सू अब्सारहुम, अपनी निगाहों को नीचे कर लो। अल्लाह क्या हुक्म है? आज तो आंखें फटी की फटी रह गई हैं, अल्लाह आज निगाहों को नीचा करने का हुक्म दे रहे हैं। अल्लाह क्या वजह है? अल्लाह ताला फरमाएंगे गुस्सू अब्सारहुम, अपनी निगाहों को जिसकी हया वाली आंखें वो भी नीची कर ले, जिसके नबूवत की आंखें वो भी नीचे कर ले, जिसके विलायत की आंखें वो भी नीचे कर ले, जिसकी शहादत की आंखें वो भी नीचे कर ले, जिसके नेक होने की आंखें वो भी नीचे कर ले, जिसके गैरत की आंखें वो भी नीचे कर ले। अल्लाह वजह क्या है? गुस्सू अब्सारहुम, अपनी निगाहों को नीचे कर लो। पुल सिरात से मोहम्मद की बेटी फातिमा गुजरने वाली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये फजीलत हासिल है तो क़यामत के दिन सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, गोया के लोग नशा पी कर आए, ये कैफियत होगी, सुकरान की हालत होगी, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, बेअकल जिस तरह कोई मफलूज और अकल होता है उस तरह हो जाएंगे। लेकिन जब हजरत फातिमा पुल सिरात से गुजरेंगे तो हुक्म देंगे अपने ऊपर उठने वाली आंखों को भी जमीन की तरफ झुका दो। ये मकाम हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, ये बेटी है नबी अलैहिस्सलाम की। और याद रखिए कोई फलक के मामले के अंदर मुगालता न हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने किसी का कोई हक नहीं माना। जाओ अपनी किताब के अंदर इस हवाले को पढ़ लो। हजरत फातिमा के बारे में जो बात की जाती है कि बाग फलक लेने आई थी, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नहीं दिया था, हक मार दिया था, यह कर दिया था, ना इंसाफी की थी। कोई ना इंसाफी नहीं है। अपनी किताब उसूल काफी के अंदर ये बात मौजूद है, तीसरी जिल्द के अंदर सफा 232 के ऊपर यह वाक़या मौजूद है कि जाफर सादिक रहमहुल्लाह जो आपके फिका के पहले इमाम है, जिसके ऊपर आपका मसलब फिका जाफिया बना हुआ है, उनका मौक़िफ़ सुनिए। उन्होंने कहा बाग फदक के मामले के अंदर मेरा वही मौक़िफ़ और नजरिया और सोच है जो सोच अबू बकर
تو اپنے بڑوں کا حیا آنا چاہیے تھا. پچھلے سال کی بات ہے، ایک شخص آیا، میں نے درس کے اندر مغرب کے بعد حضرت فاطمہ کی فضیلت کے حوالے سے کچھ باتیں کی، تو وہ بندہ کھڑا ہو گیا نماز کے بعد، کہنے لگا کہ آپ نے حضرت فاطمہ کے حوالے سے بات کی ہے، تو آپ کی بخاری کے اندر انداز جو ہوتا ہے نا، انداز سمجھنے، آپ کی بخاری کے اندر یہ بات موجود ہے کہ باغ فتح میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حق حضرت ابوبکر صدیق نے مارا ہے. میں نے واللہ اس کا ہاتھ پکڑا اور میں نے کہا کہ کوئی دور بات نہیں ہے، آ جا، اگر بخاری شریف کی شرح کہے، ترجمہ کہے، میرے پاس ترجمے کی کتاب بخاری بھی موجود ہے. اگر تجھے عربی آتی ہے، عربی کہے، وہ بھی اٹھانے کے لیے تیار ہوں. میں نے دونوں کتابیں اس کے سامنے رکھی اور میں نے کہا یہ رب کا قرآن ہے، اپنے سر پر قرآن کو رکھ اور اس میں سے نکال کے دکھا کہ ابوبکر صدیق نے حضرت فاطمہ کا حق مارا تھا. اس بخاری شریف کے اندر میری صحیح تیری نہیں ہے، میری صحیح تیری بخاری کے اندر، تمہاری بخاری کے اندر نکال اس میں سے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت فاطمہ کا حق مارا تھا. موبائل نکالا، نمبر ملا رہے ہیں. میں نے کہا جس کو چاہے تو کال کر کے پوچھ لے کہ کس صفحے پر موجود ہے. صفحہ بھی میں دکھاتا ہوں جس کے اوپر غزوہ خیبر کا باب ہے اور باغ فتح کا مسئلہ لکھا ہوا ہے. تو مجھے نکال کے دکھا دے کہ ابوبکر صدیق نے حق مارا تھا. یاد رکھیے، کوئی یوں کہہ دے کہ بخاری کے اندر موجود ہے، اس کی بات کو نہ مان لیا کرو. کوئی یوں کہے کہ قرآن کے اندر موجود ہے، اس کی بات کو نہ مان لیا کرو. یوں کہو کہ ترجمے کا قرآن اٹھا، نہ تجھے عربی آتی ہے نہ مجھے آتی ہے، دکھا، تو ترجمہ کر کے دکھا دے، میں تسلیم کر لوں گا. صرف دعوے ہے. اسی بخاری کا اگر تو حوالہ دیتا ہے، اسی بخاری کے اندر موجود ہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. یہ تجھے بخاری کی روایت کیوں نہیں نظر آتی؟ اسی بخاری کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت علی سے اور اہل بیت سے جو محبت کرتے تھے، دنیا کے راز کے اندر کوئی بھی محبت نہیں کرتا تھا. یہ بخاری کی روایت نظر نہیں آتی. اور اگر زمین کا مسئلہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ انبیاء کرام کی وراثت تقسیم ہے، بولو تقسیم ہے نہیں ہوتی. انبیاء کرام نہ درہم اور دینار کے وارث ہوتے ہیں، نہ جائیداد اور مال کے وارث ہوتے ہیں، بلکہ انبیاء کرام جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ قرآن و حدیث کا علم ہوتا ہے. یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ. جو کچھ ہم چھوڑ کے جائیں اس کا کوئی وارث نہیں ہے، جو کچھ چھوڑ کے جائیں گے وہ صدقہ ہے، اور صدقہ میرے اہل بیت کے اوپر حرام کر دیا گیا. دوسری بات، ان کی کتاب کے اندر جنہوں نے کہا کہ حق مارا ہے، آخری باتیں کر رہا ہوں 2 منٹ کی، اس کے اندر یہ بات موجود ہے، لا تارث النساء الارزین. یہ عربی کی عبارت میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، لا تارث النساء الارزین. عورتیں کسی بھی وراثت کی حقدار نہیں ہوتی. عورتیں وراثت کے اندر حقدار نہیں ہوتی. وراثت میں صرف مرد حقدار ہوتے ہیں. ایمان سے بتائیں حضرت فاطمہ کون ہے؟ عورت ہے نا، اور عورتوں کی سردار ہے، سیدہ ہے. تیری کتاب کے اندر لکھا ہے کہ عورتیں وراثت کا سوال نہیں کر سکتی، مطالبہ نہیں کر سکتی، تو اپنی کتابوں کے حوالے کو مان لیتا اور تو کہتا ہے کہ باغ فتح کو لوٹا تھا. دوسری بات، اگر کوئی شخص فوت ہوتا ہے، فوت ہونے کے بعد مرنے والوں کے لوائقین میں سے بیوی وراثت کی حقدار ہے کہ نہیں؟ بیٹی بھی، بیٹا بھی، والد بھی، والدہ بھی. کسی حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کی 9 بیویاں حیات تھی. جب نبی علیہ السلام نے وصال پایا، آپ کی 9 بیویاں حیات تھی. کسی حدیث کے اندر یہ ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت صدیق اکبر نے اپنی بیٹی اور نبی کی زوجہ حضرت عائشہ کو وراثت کا حصہ دیا. کسی تاریخ کی کتاب کے اندر ملتا ہے کہ حضرت عمر نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ نبی کی زوجہ کو وراثت کا حصہ دیا تھا. ناانصافی ہوتی تو یوں ہوتی کہ نبی علیہ السلام کی بیوی کو جو
ملا ہے، 8واں حصہ ملا ہے، اور نبی علیہ السلام کی بیٹی کو حصہ نہیں ملا، تب نہ انصاف بھی تھی۔ انصاف تو یہ تھا نہ نبی کی بیٹی کو حصہ ملا، نہ نبی کی زوجہ حضرت عائشہ کو حصہ ملا، یہ ہے انصاف۔ اور اگر ناراض ہوتی تو ابوبکر صدیق کبھی بھی حضرت فاطمہ کا جنازہ نہ پڑھا۔ حضرت فاطمہ کا جنازہ جس نے پڑھایا ہے وہ ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جنہوں نے تلقین کی تھی کہ اس مجلس کے اندر ابوبکر صدیق موجود ہے تو انہیں کہیے کہ آئیے فلیتقدم ویصلی علیہا، فاطمہ کا جنازہ پڑھائیں۔ اے علی تم زیادہ حقدار ہو، تم جنازہ پڑھاؤ، تمہاری زوجہ ہے اور تم نبی کے داماد ہو۔ حضرت علی کے تاریخی الفاظ، جس مجلس کے اندر، جس مسجد کے اندر، جس محفل میں ابوبکر صدیق موجود ہو، ان کی موجود کے اندر دنیا کے نام کا کوئی اور شخص امام نہیں بن سکتا۔ امام بنیں گے تو ابوبکر صدیق بنیں گے۔ اللہ ہم سب کو اہل بیت سے اور نبی کی بیٹیوں سے، نبی کے ازواج سے، نبی کے اصحاب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد